اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم سمجھتے بابا گرامی ایک اہم ترین مسئلہ ہے اسے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، اس دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اسی لیے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، تمام مکاتب الفقہ مسلمانوں کی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ جانی گرامی، جب یہ دو باتیں ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں تلاش ہوئی کہ اس امام کو پہچانا جائے جس کے نام کے ساتھ قیامت میں بلایا جائے گا۔ اس امام کو دنیا میں پہچاننا ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ اس امام کو پہچانیں، اس لیے کہ دنیا میں لوگوں کے بہت سارے امام ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں طریقوں کے اماموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے، امام بنایا ہے، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں، دوسرے بھی ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور دوسرے قسم کے امام وہ ہیں جنہیں ہم نے بنایا کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کون ہے جو جنت کی طرف بلانے والا امام ہے اور کون ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا امام ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں پہچان ضروری ہے، اور اس کی وضاحت قرآن مجید میں کی ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنے اپنے رہبروں اور اماموں کے ساتھ آئیں گے، جس نے جس کی پیروی کی ہوگی اسی کے ساتھ آئے گا۔ مثلاً جنہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو امام مانا ہے، وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے۔ جس نے امام ابو حنیفہ کو امام مانا ہے، وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ آئیں گے۔ جنہوں نے امام شافعی کو امام مانا ہے، وہ امام شافعی کے ساتھ آئیں گے۔ جنہوں نے امام مالک کو امام مانا ہے، وہ امام مالک کے ساتھ آئیں گے۔ جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو امام مانا ہے، وہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ آئیں گے۔ اس طریقے سے جس کا بھی جو امام ہوگا زمانے کا، جسے اس نے امام مانا ہوگا، قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا کہ یزید کے ماننے والے آ جائیں، معاویہ کے ماننے والے آ جائیں، علی کے ماننے والے آ جائیں، ہر آدمی اپنے اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب اگر امام جنتی ہے تو پیچھے چلنے والا بھی جنت میں جائے گا، اور اگر امام دوزخی ہے تو پیچھے چلنے والا چاہے حافظ قرآن کیوں نہ ہو، ساری نمازیں کیوں نہ پڑھی ہو، روزے کیوں نہ رکھے ہو، تو جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنت جائے گا امام کے ساتھ، اور قیامت کے دن ان کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان کر دیا ہے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یاد کرو اس وقت کو جب قیامت کے میدان میں
اتباع جن کی گئی، جن کی پیروی کی گئی، جن کے پیچھے چلا گیا، وہ لوگ اپنے پیروکاروں کے اوپر تبرہ کریں گے، لعنت کریں گے۔ اس تبرہ الذین اتبعوا، قرآن مجید کی واضح آیت ہے، اس تبرہ الذین اتبعوا، تبرہ کریں گے ان کے اوپر کون؟ جن کی اتباع کی گئی ہے وہ، ان پر کریں گے الذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے اور اس وقت سارے اسباب منقطع ہو چکے ہوں گے، نہ بھاگنے کا رستہ ہوگا، نہ مرنے کا رستہ ہوگا، نہ بچنے کا رستہ ہوگا، نہ چھپنے کا رستہ ہوگا۔ وہاں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے یہ سارے معاملات ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، پیروی کرنے والے کہیں گے قیامت کے دن اگر ہمیں اجازت مل جائے، ہمیں مہلت مل جائے، ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے، ہم دنیا میں جا کر ان پیروں پر، ان اماموں پر ایسے ہی تبرہ کریں گے جیسے یہ اس وقت ہمارے ساتھ تبرہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کے پاس گنجائش نہیں ہوگی۔ لہٰذا زمانے کے امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر زمانے کے امام کو پہچان لیا تو پھر یقیناً انسان جنت جا سکتا ہے، یقیناً انسان بخشش کرا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ آیت جو میں نے تلاوت کی صحابہ کرام میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کے بارے میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ امام کون سا ہے قیامت والا جس کے نام سے پکارے جائیں گے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کئی بار پوچھنے کے باوجود بھی خاموش رہے، یہاں تک کہ مسجد میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوئے تو اس وقت پیغمبر نے اشارہ کر کے کہا کہ اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے؟ کہ ہمیں وہ قیامت والا امام بتائیں جس کی آواز کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو پیغمبر نے کہا یہ مسجد میں آنے والا علی ابن ابی طالب ہے جو قیامت کے دن آئے گا جس کے نام کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، وقت کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز تفسیر نور الثقلین، یہ شیعوں کی تفسیر ہے، تفسیر فخر الدین رازی تفسیر کبیر اہل سنت کی بڑی تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی مشہور ترین و معروف ترین حدیث تفسیر کی کتاب ہے۔ ان تمام کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن مجید میں آواز آتی ہے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ روکو ان سب کو، اس لیے کہ ان سے ابھی ایک سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال کب کیا جائے گا؟ جب یہ اپنے کلمے کا حساب دے کر، نماز روزے کا حساب دے کر سمجھیں گے کہ ہم جنتی ہو گئے، ہم جنت جائیں گے، تو اس وقت آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ، ان کو روکو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ ابھی سوال کیا جائے گا، ان سے ایک سوال کیا جائے گا۔ آواز آئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا سوال ہے جو قیامت کے دن آخر میں پوچھا جائے گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھ دیا کہ جب پیغمبر کے نام آئے تو سلوات پڑھنے کا اللہ زور سے سلوات پڑھا گیا، سلوات پڑھنے کی بڑی عبادت ہے، بڑی برکت ہے۔ سب سے بڑا دنیا کا بخیل وہ انسان ہے
کہ پیغمبر کا نام آئے اور وہ صلوات نہ پڑھے. پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا سوال کیا جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. ان کو روکو کہ ان سے علی بن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے. یہ جواب دے کر پیغمبر نے بتا دیا کہ علی ولی اللہ ہے، علی اللہ نہیں، علی خالق نہیں، علی مخلوق ہے، علی معبود نہیں، علی عبد ہے، علی رازق نہیں، علی مرزوق ہے. ولایت اس کی اتنی عظیم ہے کہ جس کے پاس وہ ولایت نہیں ہوگی وہ جنت نہیں جا سکتا، چاہے ساری دنیا کی عبادتیں اپنے ساتھ لے کر آئے. اگر وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہیں رکھتا تو پھر وہ جنت نہیں جا سکتا. اور دنیا میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے ولایت کا دعویٰ کیا ہے، چاہے وہ شہباز قلندر ہو، چاہے وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو، چاہے وہ شمس الدین تبریزی ہو، چاہے وہ کوئی اور جتنے ولی ہیں، ان سب کی ولایت کا سلسلہ، حتیٰ یہ کہ مسلمانوں کے عبد القادر جیلانی کا بھی سلسلہ جا کر علی بن ابی طالب سے ملتا ہے. کوئی بھی اس کے ولایت کے بغیر ولی نہیں بن سکتا. تو جب اس کی ولایت کے بغیر ولایت نہیں ملتی تو جنت کیسے مل جائے گی اس کی ولایت کے بغیر؟ لہذا یہ حدیث ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام کو پہچانے، کیسے پہچانے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ امام کے باپ کا نام ابو طالب ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، بیٹوں کے نام حسن اور حسین علیہ السلام ہے، زوجہ کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. لیکن امام کے صفات کیا ہوتے ہیں، کیسا ہوتا ہے امام؟ اس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو من لا یعذر الفقیہ شیعہ کتاب میں حدیثوں میں عن ابی الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سلام پڑھے محمد علیہ قال ان للامام علامات، بے شک امام کے لیے نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے اسے پہچانا جائے. یکون اعلم الناس، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ امام جس زمانے میں جو امام ہے وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا. پیغمبر کی حدیث آپ کے سامنے ہے، علی اعلم الناس، علی تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کی ذات کا نام ہے. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، دوسری حدیث ارشاد فرمائی، اور اس کو اصحاب کرام نے بھی نقل کیا ہے، بلکہ خلیفہ ثانی کا وہ فرمان موجود ہے صحیح بخاری، مشکوٰۃ، ترمذی وغیرہ کتابوں میں. وہ کہتے ہیں کہ جب علی موجود ہو دربار میں اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کوئی نہ بولے سوائے علی کے، اس لیے کہ علی سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کے نوکر ہیں. اگر صحابہ کے نوکر ہیں تو صحابہ نے تو علی کو سب سے زیادہ عالم مانا ہے، علی کو سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا مانا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَسْخَى النَّاسِ، امام زمانے کا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ زمانے میں سخی ہوگا، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہوگا. یہ ایسے سخی ہے کہ چھٹے امام کے پاس کسی نے آ کے کہا تھا دوا بھیجے محمد والے یہ میں بار بار سلوات آپ سے اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ عام دنوں میں ایک سلوات کا ثواب ایک ہے. یہ مہینہ آپ کی عبادتوں کا مہنگا ترین مہینہ ہے. جتنی سلواتیں اس میں پڑھیں گے اس کا ثواب کئی 100 گنا زیادہ آپ کو ملے گا.
لہٰذا سلوات پڑھنے میں کنجوسی نہ کیا کریں. جب بھی کسی معصوم کا نام آئے فوراً سلوات پڑھیں. بہترین سلوات بھیجنے محمد علیہ وسلم. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وہ احکم الناس، اور سب سے زیادہ حکم کا حق رکھنے والا امام ہوتا ہے. وہ اتقى الناس، اور سب سے زیادہ زمین کے اوپر متقی امام ہوتا ہے. عزیزان گرامی، میں یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا تھا کہ چھٹے امام نے جب کسی نے آگے کہا کہ مولا کیا آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں؟ مولا نے کہا یہ حاتم طائی کون تھا؟ کہا یہ مشہور ہے کہ بہت بڑا سخی تھا. مولا نے بتایا کتنا بڑا سخی تھا؟ کہا وہ اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کے گھر کے 40 دروازے تھے، اور ایک فقیر 40 دروازوں پر اگر ہاتھ پھیلاتا تھا تو اسے 40 دروازوں سے خیرات دیتا تھا. یہ نہیں کہتا تھا کہ ابھی تو نے اس دروازے سے لیا ہے تو اس دروازے میں کیوں آیا ہے، ابھی اس دروازے سے لیا ہے تو اس دروازے سے کیوں جاتا ہے. 40 دروازوں سے ایک ہی فقیر مانگتا تھا، وہ 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا. امام نے فرمایا یہ سخاوت نہیں ہے. کہا مولا پھر سخاوت کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم آل محمد کے یہاں ایک ہی دروازے سے اتنا دیتے ہیں کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. امام ازخنا سب سے زیادہ دنیا میں سخی امام ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حاکم شام نے اپنے دربار میں بلایا تو مدینہ آیا ہوا تھا. امام علیہ السلام شام کے وقت گئے مغرب سے قریب. مرتبہ حاکم شام نے امام سے خطاب کر کے کہا کہ اے فرزند ابو طالب، اس لیے دیر کر کے آئے ہو کہ میرا خزانہ خالی ہو جائے. آپ کے علم میں ہے نا، جب بڑے لوگ صاحبان منصب کسی شہر میں جاتے ہیں، کسی علاقے میں جاتے ہیں، تو وہاں کے معززین کو بلاتے ہیں اور ان کو پھر تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. تو صبح سے یہ بات رہا تھا مدینے کے لوگوں کے اندر گفٹ. امام کو دیکھ کر تانا دیا کہ اس لیے دیر سے آئے ہو کہ میرا خزانہ خالی ہو جائے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بیٹھے، جب امام چلنے لگے تو حاکم شام نے اپنے خزانچی سے کہا کہ صبح سے اب تک مدینے کے امراء میں، مدینے کے زعماء میں، مدینے کے رؤساء میں جس قدر میں نے مال خرچ کیا ہے، جتنے انعامات دیے ہیں، ان سب کے برابر حسن کو دے دو. مثلا صبح سے لے کے اب تک اگر میں نے 2000 دینار دیے ہیں، 2 لاکھ دینار دیے ہیں، تو حسن اکیلے کو 2 لاکھ دو، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ابو سفیان کا بیٹا کتنا سخی ہے. عزیزان گرامی، امام نے اس مال کو ہاتھ میں لیا، اٹھنے لگے. دربار کے غلام نے امام کا جوتا بڑھ کے سیدھا کیا. اس نے جوتا سیدھا کیا تو امام نے وہ تھیلی اس غلام کے ہاتھ میں دے کر کہا کچھ نہیں، صرف دیکھا حاکم شام کی طرف اور کہا جتنی داد و دہش پر، جتنی سخاوت پر تو فخر کرتا ہے، اتنا تو علی کا بیٹا جوتا سیدھے کرنے والے غلام کو دیتا ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ اتقى الناس، سب سے زیادہ صاحب تقویٰ. اسی لیے ساری دنیا کے لوگ تقویٰ حاصل کرتے ہیں اور علی ابن ابی طالب کو اللہ نے امام المتقین بنایا ہے، تقویٰ کرنے والوں کا امام بنایا ہے. اعلم الناس، اعلم الناس، بردباری سب سے زیادہ ہوگا. دنیا کچھ بھی کہتی ہے وہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے. مثال مشہور ہے، مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا منافق، مولا کائنات کو دیکھ کر کہنے لگا یا علی ابو کا فتنہ علیہ باللہ نقل کفر کو فرمائے. علی تمہارے باپ
امیہ نے جو سازش کی تھی آج تک مسلمانوں میں موجود ہے کہ ابو طالب علیہ السلام جنت میں نہیں، اس نے ایک بار کہا، مولا نے منہ پھیر لیا، اس نے دوبارہ کہا، مولا نے منہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ کہا تو اب مولا کائنات سے رہا نہیں گیا، اس سے لڑائی نہیں لڑی، اسے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے کہا انا قسیم النار والجنہ، میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر چپ ہو گئے، یعنی اس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کر کے کہا ہے تو اپنے باپ کی فکر کر کے وہ کہاں جائے گا، اس لیے کہ جنت تو میں مانگنے والا ہوں۔ لہذا یہ معرفت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محفل اٹینڈ کریں۔ میں اہل بیت علیہ السلام کی محفل کیسے کہاں ملے گی؟ اس وقت تو ظاہراً کوئی امام موجود نہیں ہے، لیکن ائمہ معصومین کے فرامین کی کتابیں موجود ہیں۔ نہج البلاغہ پڑھیں تو ایسا لگے گا آپ کو کہ جیسے علی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیثوں کی کتابیں پڑھیں، ایسا لگے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیفہ فاطمہ پڑھیں، ایسا لگے گا سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کی کچہری میں بیٹھے ہیں۔ حسن اور حسین علیہ السلام کے فرامین پڑھیں تو ایسا لگے گا جیسے ان کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ لہذا اہل بیت کی وَأَعْبُدُ النَّاسِ، اور عبادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ مولا کائنات صبح کے وقت سورج سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ سورج قیامت کے دن گواہی دینا کہ جب بھی تو طلوع ہوا ہے تو نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نماز فجر کی تاکید کی گئی۔ ایسے اماموں کے ماننے والے جو تقوی میں بھی اپنی مثال نہ رکھتے ہوں، علم میں بھی اپنی مثال نہ رکھتے ہوں، عبادت میں بھی اپنی مثال نہ رکھتے ہوں، ان کے ماننے والے نماز نہ پڑھیں، خدا نہ خواستہ ان کے ماننے والے عبادت نہ کریں۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں سخا کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ آپ کا جمع ہوتا ہے، اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ ہم اسپتالوں میں دواؤں کے ذریعے سے، ڈاکٹروں کے علاج کے ذریعے سے چاہتے ہیں شفا ہو جائے، یقیناً اللہ نے علاج معالجے کا حکم دیا ہے، لیکن دوا سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اس لیے کہ دوا وسیلہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، انسان کے پاس شفا نہیں ہے۔ لہذا اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس کے غریب و نادار بندوں کو، اس مہینے میں بہت سے لوگ بھوکے ہیں جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، آٹا ڈلوا دیں، دال دے دیں، کوئی اور مسالہ دے دیں، تیل کی ایک تھیلی دے دیں۔ پورا راشن نہیں دے سکتے ہیں، جس قدر آپ کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث یاد رکھیے گا، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث، اور یہ جو امام کا نام لے کے ہم حدیث بیان کرتے ہیں، یہ امام کی اپنی نہیں ہوتی، یہ ان کے جد کی ہوتی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مفہوم حدیث یہ ہے، مفہوم حدیث یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ایک کنجوس فقیر بوڑھا عبادت گزار، کنجوس فقیر بوڑھا عبادت گزار ہے، اللہ کو اس سے زیادہ وہ نوجوان پسند ہے جو بدکار ہے لیکن سخی ہے، بدکار ہے لیکن ہمارے یہاں سخاوت کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ سخاوت مومن کی نشانی ہے، اہل جنت کی نشانی ہے۔ بس آخری حدیث سنیں اور میں بات کو تمام کر دوں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
جنت والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ ضرور کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامات اہل جنت ثلاث، اہل جنت کی یاد رکھیے گا کتنی نشانیاں ہیں؟ اہل جنت کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی وجہ منبسط، مسکراتا ہوا چہرہ، ایسا نہ ہو کہ جس سے بھی ملے تو منہ ایسا خراٹ ہو کہ آدمی دیکھ کر بات کرنے کی ہی ضرورت نہ کر سکے۔ کیوں آیا؟ کیا نام ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ کیوں ملنا ہے؟ اس قسم کے جملے نہیں۔ آنسو فرماتے ہیں کہ اہل جنت ہوگا نا تو چاہے غریب آئے یا امیر مسکرا کے ملے۔ یہ جو خوراک بن کے ملتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، یہ چھوٹا آدمی ہے۔ بڑا اور چھوٹا آدمی مال سے نہیں بنتا، ایمان سے بنتا ہے، کردار سے بنتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالتے کم سے کم شیعہ نے حیدر کرار کہ بڑا آدمی مالدار نہیں ہوتا، صاحب منصب بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ بڑا آدمی کون ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہو۔ بڑا آدمی کون ہے؟ جس کا کردار مضبوط ہو۔ جناب سلمان کو جو 10 درجے کی سند ملی ہے، منا اہل بیت کی سند ملی ہے، کتنی پراپرٹی تھی سلمان کے پاس؟ ایک گدھا سواری کے لیے، ایک تلوار، ایک جوڑی کپڑا، ایک چادر اور ایک بچھانے کے لیے چٹائی اور پانی پینے کے لیے گلاس۔ سیلاب آیا تو مدائن میں، تب گورنر تھے آپ، جناب سلمان نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور پہاڑ پہ چلے گئے۔ لوگ چیخ چلا رہے تھے، بھینس ڈوب گئی، گائے ڈوب گئی، یہ رہ گیا، سونا رہ گیا، چاندی رہ گئی، وہ رہ گیا۔ جناب سلمان نے کہا یہ تو دنیا کا سیلاب ہے، جس میں جانے کے وقت تم اتنا چیخ چلا رہے ہو کہ کیا رہ گیا کیا نہیں رہ گیا۔ اپنے آپ کو اتنا ہلکا رکھو کہ جب دعوت پروردگار آئے تو جاتے وقت یہ افسوس نہ ہو کہ کیا رہ گیا۔ تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تمہارا کردار مضبوط ہونا چاہیے۔ تو میں عبادت کر رہا ہوں کہ ایک نشانی ہے کہ مسکرا کے ملے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا ید المعطی، سخاوت والا ہاتھ، کم سے کم اور کسی کو نہ دے تو جن کے صلہ رحمی واجب ہے، بہن بھائی ماں باپ عزیز و اقارب، اللہ نے دیا ہے ہر سال عمرے پہ، ہر سال کربلا، لیکن عزیزوں کی مدد نہیں کرنی۔ نہ کربلا جانا کام آئے گا اور نہ عمرے اور حج پہ جانا کام آئے گا۔ مدد کرو اپنے عزیزوں کی، صلہ رحمی ہے، اس سے تمہاری 1000 مصیبتیں دور ہو۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، روزانہ کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا ہے اس کو ادا کریں۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں تیسرا جملہ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَّمَهُ، اور اسے عطا کرتا ہے جس نے اسے کبھی محروم رکھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی میرے پاس آئے، حضرت مولانا عرفان میرے پاس آئے، مولانا ایک خط لکھ دیں، فلاں مومن کو فون کر دیں، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلو چلو یہاں سے، منہ اٹھا کے چلے آتے ہو، ہمارے نوکر ہیں، ہم نے لکھ کر رکھو، چلو جلد سے۔ اب مولانا عرفان مومن آدمی ہے، اہل جنت ہے۔ دوسرے دن مجھے ضرورت پڑ گئی، میں گیا، میں نے کہا مولانا میرا یہ مسئلہ کروا دیں ذرا آپ کے دسترس میں۔ تو یہ اہل جنت ہے تو کیا کہیں گے؟ لا درخواست دیں، بتائیں مجھے مسئلہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ کل میں آیا تھا تو آپ نے مجھے لوٹا دیا تھا، آج کس منہ سے میرے پاس آئے ہو۔ مولا فرماتے ہیں اہل جنت وہ ہوتے ہیں جو دیتے وقت تانا نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی سخا کا ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں، آپ نے سنا ہوا ہے واقعات کہ امام زین العابدین علیہ السلام مقام حرہ پر
جب یزید نے مدینے پر چڑھائی کی تھی تو رکے ہوئے تھے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یزید مارا گیا ہے. وہ شخص جس نے کربلا سے شام تک مروان ابن حکم خدا لعنت کرے اس پر بھی اور اس کے باپ پر بھی جس نے اہل بیت پر ظلم ڈھائے تھے وہ گھوڑا دوڑا کے بھاگا تاکہ بچ سکے. امام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. امام علیہ السلام نے اس کو بٹھایا, کھانا کھلایا. جب جانے لگا تو اس کا گھوڑا چونکہ مر چکا تھا سفر میں, گھوڑا بھی دیا, کھانا بھی دیا. جب جانے لگا گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو کہنے لگا کہ فرزند رسول شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا, مروان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہوں؟ کافر یہ احسانات کیوں کر رہے ہیں آپ میرے اوپر؟ امام نے ارشاد فرمایا, مروان نہیں تھا, نام اس کا کچھ اور تھا, مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. حسین ابن نبیل برو. امام علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ کیا کوئی علی اکبر جیسے حسین بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ پھر آپ نے یہ احسان کیوں کیا جب آپ جانتے تھے؟ امام نے فرمایا, وہ تمہارا طریقہ میزبانی کا, یہ ہمارا طریقہ میزبانی ہے. ہم دنیا میں اللہ کو پہچانوانے آئے ہیں. جیسے اللہ اس دنیا میں اپنے دوستوں اور دشمنوں سب کو نوازتا ہے, اسی طریقے سے ہم بھی اللہ کے دوست سب کو نوازتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.